बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, जब मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले पसंद किया तो ऐसा महसूस होता था कि अल्लाह ने दुनिया में इस जैसा किसी को नहीं बनाया, और जब इसको निकाह का पैगाम भेजा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी दूसरी औरतें भी खूबसूरती में इसकी मिसल हैं। और फिर जब मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी औरतें तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर जब हमारी शादी को कुछ अरसा बीत गया तो मुझे ऐसे लगा कि दुनिया की तमाम ही औरतें मेरी बीवी से ज्यादा बेहतर हैं। तो उस दाना आलिम ने फरमाया, अगर तुम दुनिया की तमाम औरतों से निकाह कर लो तो तुम सड़कों पर आवारा फिरने वाले कुत्तों को इन औरतों से अच्छा जानने लगोगे। तो उस शख्स ने हैरत से पूछा कि आपने ऐसा क्यों फरमाया? तो वो दाना आलिम फरमाने लगे, इसलिए कि मसला तुम्हारी बीवी का नहीं, मसला ये है कि इंसान को जब हरीस नफ्स, भटकती आंखें और खौफे अल्लाह से खाली दिल दिया गया हो तो उसकी आंख को कब्र की मट्टी के अलावा कोई चीज नहीं भर सकती। ऐ इंसान, तेरा मसला यह है कि तू अल्लाह की हराम करदा चीजों से अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता। क्या तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें रोजे अव्वल की तरह महबूब लगने लगे? तो इस शख्स ने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए। वो दाना आलिम फरमाने लगे, अपनी निगाहों को झुका कर रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, कुल लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाए रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। और बेशक जो तुम करते हो अल्लाह पाक इससे खूब बाखबर हैं। दोस्तों, ये छोटा सा वाकया सुनाने का मकसद क्या है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। आज की वीडियो में आपकी तवज्जो कुछ ऐसे मसाइल की तरफ दिलाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी हैं और हमारे बेशतर दोस्त, बहनें और भाई कम इल्मी और शर्म की वजह से इन मसाइल से वाकिफ नहीं हो पाते और फिर इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। क्योंकि दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें तहारत से लेकर वफात तक हर छोटी और बड़ी चीज को खुलकर बयां किया गया है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहां सब कुछ सिखलाया है, वहीं अस्तंजे तक से मुतल्लिक जरूरी हिदायत भी दी हैं। ये तारीखी कलमात हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन मुशरिकीन के जवाब में इरशाद फरमाए थे जो बतौर इस्तेहजा और तंजन कह रहे थे कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें पेशाब पाखाना करने के तरीके भी सिखाते हैं। अल्लामा तैयबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिकमत से भरपूर जवाब दिया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके इस्तेहजा की कोई परवाह न की और ऐसा जवाब दिया जो एक शेख अपने मुरीद की रहनुमाई करते हुए देता है। यानी उन इस्तेहजा करने वाले कुफार को यह कहा कि यह कोई काबिल इस्तेहजा बात नहीं है, बल्कि यह तो एक अटल हकीकत और काबिल एजाज बात है। और जब ऐसा है तो तुम पर लाजिम है कि हट धर्मी छोड़ो और सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करो। ये सिरात मुस्तकीम तुम्हारे बातिन और जाहिर को पालीदगियों और नजास्तों से पाक कर देगा। आज जब हम शर्म जिनसी मसाइल की तरफ लोगों को मुतवज्जे करते हैं तो बाज लोग कहते हैं कि शर्म करो, बेहयाई की बातें कर रहे हो वगैरह। अगर ये बेहयाई की बातें होती तो ना अल्लाह कुरान में इनका जिक्र करता और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बयां फरमाते। तो आज की इस वीडियो में हम रमजानुल मुबारक में पेश आने वाले एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाकया को आपके सामने रखेंगे जो खुद को काबू ना रख सके और अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसका क्या कफारा अदा करने का हुक्म दिया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब रोजा की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या फरमाया। मजीद तफसील में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं तो हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा
میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کیا میرے پاس غلام نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو 2 مہینے متواتر روزے رکھو۔ اس نے کہا میں نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں کھجوریں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جا کر صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مدینہ کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کوئی گھر ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر اس حد تک مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتیوں جیسے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر تم ہی اس کے مستحق ہو، یعنی تم ہی اسے کھا لو اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ جو لوگ ان مسائل سے آگاہ ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ عوام جاہل نہیں ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے مسائل کا ان کو علم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے ان سے مسائل نہیں پوچھنے ہوتے، ہم سے پوچھنے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حقیقت حال کا علم ہی نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کالج میں پروفیسر ہیں، ہم نے میٹرک ایک ساتھ کیا تھا۔ ایک دفعہ وہ کسی سافٹ ویئر کے سلسلہ میں میرے پاس آئے، میں مشتری کے مسائل پر آرٹیکل لکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی وہ آرٹیکل پڑھا۔ جب مکمل ہو گیا تو انہوں نے انتہائی حیرانگی سے کہا کہ ہمیں تو یہ باتیں معلوم ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اسی حوالے سے مجھ سے اور مسائل بھی دریافت کیے جو میں نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں بتائے۔ تو اگر آپ ان مسائل سے واقف ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو علم دیا اور دوسروں کو جاننے کا موقع دیں۔ اب ایک سوال جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو 2 احادیث سناتا ہوں، پھر آپ کو مسئلہ سے آگاہ کروں گا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ کی حالت میں اپنی ازواج کا بوسہ لیتے تھے اور انہیں اپنے بدن سے لپٹاتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حاجت پر تم سے زیادہ قابو یافتہ تھے۔ یہاں حاجت سے مراد شہوت ہے، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کی بنسبت اپنی خواہشات اور شہوت پر بہت زیادہ قابو رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اپنے بدن مبارک سے لپٹاتے تھے مگر صحبت سے بچے رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے لوگوں کا ایسی صورت میں اپنی شہوت پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ مذکورہ بالا مسئلہ میں اہل علم کا کہنا ہے کہ بوسہ لینا اور عورت کے بدن کو اپنے سے لپٹانا روزہ دار کے لیے مکروہ ہے، جبکہ ایسی صورت میں جماع میں مشغول ہو جانے کا یا انزال ہو جانے کا خوف ہو، اگر یہ خوف نہ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اور اگر بوسہ لیتے ہوئے ایک دوسرے کا لعاب حلق سے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزہ کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا ہے۔ میں نے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزہ کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزہ پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزہ کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان لڑکے کو روزہ کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ دوستو شروع میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا تھا، اب اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ آج کل بیوی کو دیکھ کر ویسی شہوت ہی نہیں آتی کہ بندہ خود پر کنٹرول ہی نہ رکھ پائے۔ شروع میں ہم نے جو واقعہ بیان کیا تھا وہ بھی اسی تناظر میں تھا، جب پورا دن فلموں، ڈراموں اور بازاروں میں خواتین کو دیکھیں گے تو اپنی بیوی میں کشش کہاں سے محسوس ہوگی۔ اور آج کا نیا عذاب ٹک ٹاک کی شکل میں موجود ہے، جب پورا دن ٹک ٹاک پر گھریلو طوائفوں کے مجرے دیکھیں گے تو بیوی میں وہ کشش کہاں ملے گی۔ وہ دور تھا جب 4 بیویاں عام بات ہوتی تھی، بلکہ بیویوں کے ساتھ لوگوں نے باندیاں بھی رکھی ہوتی تھی، کیونکہ بے حیائی نہیں تھی تو رغبت بھی زیادہ تھی۔
اور آج کل معاشرے نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک بیوی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے حکیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کی بدولت ہماری نوجوان نسل جس طرح کی ویڈیوز اور میٹیریل دیکھتی ہے، اس کی وجہ سے آنکھوں سے حیا بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو اپنی بیوی میں کوئی اچھی چیز دکھائی نہیں دیتی، دلچسپی نہیں رہتی۔ یعنی اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی شخص ریسٹورنٹ کے باہر سے گزرتا ہے، وہاں پر کھانے کھاتا ہے اور وہاں پر اسے رنگ و انواع کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جب وہ اپنے گھر آ کر دال بنی دیکھتا ہے تو اسے گھر کی دال پسند نہیں آتی۔ اسی طرح جب انسان انٹرنیٹ پر بیہودہ لباس اور میک اپ سے لتری لڑکیاں دیکھے گا تو اپنی باحیا بیوی جو ان سے کئی گنا خوبصورت ہو، ظاہر ہے عجیب ہی لگے گی۔ امام ابن جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ کی ابتدا 10 چیزوں سے ہوتی ہے، جن میں 9 کا سبب آنکھ ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کیجئے۔ بیوی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جسے سب سے پہلے مرد کو سکون پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور یہی سبق میں ان بہنوں کو دوں گا جو ڈراموں میں موجود ایکٹرز کو دیکھ دیکھ کر ان کی خوبیاں اپنے شوہر میں تلاش کرتی ہیں، اور جب نہیں ملتی تو جھگڑا شروع کر دیتی ہیں۔ تو اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کیجئے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ساری جائز دلی خواہشات پوری کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔